بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب علی، پہلا مسئلہ جو ہمارے پاس آیا تھا یا وہ کام دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے 3 زوجہ ہیں، 3 زوجہ، 3 زوجہ ہیں، 5 بنت ہیں، 10 جدہ ہیں اور 4 ام ہیں۔ تو ان کو ہم نے کیا کرنا تھا کہ میت ہے 3 زوجہ، اس کی بجائے میں نے چیک کرنے کی بجائے 1 منٹ جو ہے تاکہ میں یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں جناب، 3 زوجہ ہیں، 5 بنت ہیں، 10 جدات ہیں اور 4 ام ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے زوجہ کا نکالنا ہے کہ زوجہ کو کیا ملنا ہے، سمن ملنا ہے۔ 5 بنات کو کیا ملے گا، ثلثان مل جائے گا۔ 10 جدہ کو سدس مل جائے گا اور 4 ام جو ہیں یہ عصبہ بنے گے۔ ٹھیک ہے جی، سمن اور ثلثان وغیرہ جب آ جاتے ہیں، سدس اور عصبہ وغیرہ آ جائیں گے، تو آپ نے یہ کرنا تھا کہ آپ نے اب مسئلہ جو ہے یہ عام جو جس طرح اگر تیزی سے ایل سی ایم لیں گے تو 24 سے ہی آئے گا۔ 24 سے میں نے خود ہی دیکھ کے میں نے وہ کر لیا کہ 24 ہوں گے۔ سمن 3 آ گیا، ثلثان 16 آ گیا، سدس 6 آ گیا۔ اب ان کو ایڈ کیا تو 4 آ گئے، سدس کی بجائے 4 آ گئے، 6 نہیں 4 آ گئے سدس، تو 3 16 اور یہ 23 ہو گئے اور 1 عصبہ کے طور پہ آ گیا۔ یہ کیا بن رہا ہے، یہ عصبہ کی ان کی وہ بن رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ 3 ان کی اس میں سے عصبہ صرف 1 کو جا رہا ہے، لیکن جو مسئلہ اصل جو چیز وہ بنتی ہے کہ اب آپ نے ان کے جب حصے دیکھے، حصے کیا ہیں کہ آپ حصوں کو جب دیکھا آپ نے تو آپ نے کہا کہ جناب حصے تو 3 زوجات ہیں، چلو یہ تو کام آسان ہو گیا، 3 زوجہ ہیں، 3 ہی اس کو مل گئے، لیکن 5 بنت ہیں اور 16 مل رہے ہیں، 10 جدات ہیں، 4 مل رہے ہیں اور 4 ام ہیں اور عصبہ وہ بن رہے ہیں۔ تو اب کسر کس میں آ رہی تھی، کسر کس میں آ رہی ہے، 5 اور 16 کے درمیان میں آ رہی ہے، 5 اور 16 کے درمیان میں۔ ٹھیک ہے، تو 5 اور 16 کے درمیان میں جو نسبت بنتی ہے وہ بنیادی طور پہ تباین کی بنتی ہے۔ 16 کو آپ 5 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اگر آپ اس میں سے، تو بعد میں جا کے کیا بچے گا، 1 بچ رہا ہوگا اس میں سے، یہ تباین آئے گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ 5 کو لکھ لیتے ہیں ایک سائڈ کے اوپر، 5 کو سائڈ پہ لکھ لیا۔ 10 جدات اور 4 کے درمیان توافق کی نسبت ہوتی ہے اور 2 4 10 ہوتا ہے، 2 5 10 ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے 5 ادھر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، 4 اور 1 کے درمیان تباین کی نسبت ہے تو یہ کیا آ جائے گا، 4 آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کیا ادھر بعض ساتھیوں نے ایسا بھی گڑبڑ کی ہے کہ 3 کا اس کو کیا کیا انہوں نے، 3 اور 3 اس میں سے لکھ کے انہوں نے 3 سائڈ پہ لکھ دیا اور پھر اس کا ایل سی ایم لے لیا۔ تو یہاں پہ تو کیا نہیں تھی، کسر واقع ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جہاں پہ کسر واقع نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اگر اس سے آپ دیکھیں گے فرق کیا بنے گا کہ اگر آپ اس کو کیا کریں گے، کسر کریں گے، اس کو 3 لکھ دیں گے اور اس کو لے کے جائیں گے، نتیجہ خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ تھوڑا سا بڑا بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے 554 554 کا آپ نے کیا لینا ہے، ایل سی ایم لینا ہے، 5 5 اینڈ 4۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کا آپ ایل سی ایم لیتے ہیں تو کیا آئے گا جناب اس میں سے، تو 2 سر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، 5 ہے، یہ 5 ہے، 2 ادھر آ جائے گا، یہ 1 ہو جائے گا، یہ 5 ہے، 5 ہو جائے گا۔ میں نے پہلے اس کو لکھ دیا تھا تو 5 لے لو۔ اگر میں 3 کو بھی کر دیتا نا تو پتہ کیا بننا تھا، ایل سی ایم 60 پہ چلا جانا تھا۔ ٹھیک ہے نا، 60 پہ چلا جاتا ہے، جو بات ساتھیوں نے کی ہے کہ 3 کو لکھ کے کیا کر دیا تو 60 بنا دیا ہے، تو 60 نہیں بنے گا، 20 بنے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا 3 کے اندر کوئی کسر نہیں آ رہی تھی، 3 اور 3 نہیں آ رہے ہیں، تو سیدھے سر سمپل سی ایک بات تھی، اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اس میں سے۔ اور اس کا مطلب ہے مضروب ہمارے پاس کیا آئے گا، 20 آ جائے گا۔ اب تصحیح آپ کریں گے تو 20 سے ملٹیپلائی کر دیں اس کو، 20 کو 240 تو 480 بن جائے گا ٹوٹل۔
20 سے ملٹیپلائی کیا تو 480. اب اسی 20 کو سب کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوگا. اچھا تو یہ کتنا آ جائے گا, 60 آ جائے گا, 320 آ جائے گا, 480 آ جائے گا, اور ادھر کیا آ جائے گا, 20 آ جائے گا. اب ہم ان کو ایڈ کر لیتے ہیں. 20 اور 80 کیا آ گیا, 100 420 اور 60 480, 460 اور تو 480 بن گیا نا. یہ تو تھا کہ جناب 3 زوجات کا, اس کا مطلب ہے پر پرسن کتنا آئے گا بیویوں میں سے فرد کو, 20. اچھا 320 کو یہ تھا نا, 320 ہیں اور 5 بیٹی ہیں, ٹھیک ہے. 320 کو 5 پہ جب ڈیوائڈ کریں گے آپ, ٹھیک ہے جی, تو 320 کو آپ نے جب 5 پہ ڈیوائڈ کیا تو 5 30 2 اور جو ہے نا تو 64 64 64 آ جائے گا. ایسا ہی ہے, 64 آ جائے گا ہر ایک کا, ٹھیک ہے. 64 ہی آ رہا ہے نا, 65 64 ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ کیا تھی, 10 تھی اور 80 مل رہے تھے, اس کا مطلب ہے پر پرسن 8 مل رہا ہے, اس میں سے پر پرسن 8 مل رہا ہے ہر جزا کو, اور 4 ہمیں 20 مل رہا ہے, پر پرسن 5 مل رہا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو 3 سے ملٹیپلائی نہیں کرنا تھا, ورنہ 60 پہ بات آ جائے گی تو کہاں پہ ملٹیپلیکیشن کہاں پہ جائے گی, بہت بڑھ جائے گی اس کے اندر سے, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی چلو جی نیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. زوجہ ہے, زوجہ کو کیا ملنا چاہیے, بیٹیاں موجود ہیں, سمن آ گیا, اولاد موجود ہے نا. اب آ گیا بیٹا موجود ہے تو سدس ملے گا اس کو, صرف ان کو کیا ملے گا, سدس ملے گا, اور بنت یہ اسباب بنیں گے بچوں, یہ اسباب بننا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسباب بن گئے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ سمن سدس اسبا آ گیا تو 24 ہی مسئلہ بننا ہے. یہاں پہ بھی سمن کو کیا ملے گا, 3, سدس کا کیا مطلب ہے 4, سدس کا مطلب ہے 4, 3 4 8 اور 3 11, اور اب جو ہے نا میں اس کو یوں کر کے یہاں پہ تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں کہ 11 اور 13 جو ہے نا ان کے درمیان میں آنا ہے, 13 ان کے درمیان میں آنا ہے. لیکن کیسے آنا ہے, اب یہ ہم نے کام کرنا تھا. زوجہ کو مسئلہ نہیں ہے, اب کو مسئلہ نہیں ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3 3 4 4 سیدھے سیدھے لے گئے ہیں. گڑبڑ ادھر آ رہی ہے کہ جناب علی 13 ہیں اور ٹوٹل کتنے ہیں, 2 بنت ہیں اور 1 بنت, تو اس کا مطلب ہے کہ 4 روس ہیں, 4 روس ہیں, ٹھیک ہے نا. بیٹا کیا ہے, 2 بیٹیوں کے برابر ہے نا, تو اس کا مطلب ہے 4 روس ہیں, اور مسئلہ کیا آ رہا ہے, 13 کے درمیان آ رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ عدد ان کے درمیان میں کیا آئے گا, 4 اور 13 کے درمیان میں تباین آتا ہے, تباین, ٹھیک ہے نا. اور تو کسی اس میں سے نہیں آ رہا ہے, زوجہ اب اور امن جو ہے اس میں سے جو ہے نا کسی میں نہیں آ رہا, صرف 13 جو بن رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ 4 اور 13 آ رہے ہیں اس میں سے. تو جب کیا آتا ہے 13 کا آپ ایل سی ایم بھی وغیرہ لے کے کریں گے بھی تو کیا آتا ہے, وہ 13 ہی آتا ہے نا اس میں سے. جب تباین نسبت آتی ہے تو ادھر روز کو کیا کر لیتے ہیں, ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو 24 ملٹیپلائی بائی 13 کریں گے آپ, 24 ملٹیپلائی بائی 13, تو وہ ہم کر لیتے ہیں ملٹیپلیکیشنس کے اندر, تاکہ جو ہے 4 ملٹیپلائی بائی 312, اس کا مطلب ہے 80 کس سے ہو رہی ہے, 312 سے. اب ہر ایک کو 13 سے ملٹیپلائی کریں گے تو نہیں, اچھا 13 سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے, غلط کر گیا. 13 اچھا جی, ادر روٹس ہے نا, اس میں سے ادر روٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, حصوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا. گڑبڑ یہ ہو گئی ہے کہ 13 سے ملٹیپلائی نہیں کرنا, 13 سے ملٹیپلائی نہیں ہوگا. اچھا آپ لوگ بھی, میں نے نہیں غور کیا, آپ لوگ بھی جو ہے نا, اچھا جی 4 سے, ٹھیک ہے, آپ نے لکھا ہوا, ٹھیک ہے. میں سمجھ تھا کہ میں نہیں دیکھ رہا تھا اس کی طرف. اس میں سے بھائی 4 سے ملٹیپلائی ہوگا نا, ادر روٹ سے ملٹیپلائی ہوتا ہے. جب تباین آ جاتا ہے تو ادر روٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, تو 96 ہو گیا, 96 ہو گیا. اب کیا کرو, ہر چیز کو 4 سے ملٹیپلائی کر دو, ہر ایک کو 4 سے ملٹیپلائی کر دو. 13 سے وہ اس میں 4 ملٹیپلائی ہوگا, میں 13 کو ہی جو ہے سب کے ساتھ, تو 4 3 12, 4 4 16, 16
اور 52. ٹھیک ہے نا, 4 سے ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہے نا, عدد روز کو ہمیشہ ملٹیپلائی کرنا ہے, یہ بس یاد رکھنا کہ عدد روز سے اس میں سے میں اس کو 13 کے ساتھ وہ کر گیا. یہ کیا آ جائے گا, یہ کس کا مطلب ہے کہ 12 کس کے ہو گئے, زوجہ کو 12 مل گئے. ٹھیک ہے نا, اور اس کو کیا مل گیا, 16 مل گیا, 16 مل گیا, اور ان کو کیا مل جائے گا, 52 مل جائے گا. 52 یہ 4 ہیں تو اس کا مطلب ہے 26 جو ہے نا. ٹھیک ہے نا, یہ 16 ہے, 16 ماں کو کیا ملے گا, 16. اچھا 14 نہیں ہے, 16 ہے, 16 یہ اردو کا 16 جو ہے نا, 12 16 اور 52 آ گیا. ٹھیک ہے نا, 14 نہیں, اور 26 کیا ہو جائیں گے, بیٹے کے آ جائیں گے, اور 13 جو ہے پر پرسن اس کے آ جائیں گے. آپ سمجھ گیا ہے کہ نہیں سمجھ گئے, یہ کیا ہوگا اس میں سے وہ آ جائے گا. اچھا, یہ عہد الزوجین مال اب ہے. اب مولانا زبیر صاحب یہاں پہ کیا ہوگا, اب آپ کہتے ہیں عہد الزوجین مال اب ہے, لیکن یہاں پہ ہم نے ایک صورت بھی پڑھی تھی کہ جناب تو عہد الزوجین مال اب تو آپ کو ثلث ما بقیہ ملنا چاہیے نا, اس کو ثلث ما بقیہ. لیکن جناب ثلث ما بقیہ ہے, اور کیا ہے, ساتھ بیٹے اور بیٹیاں بھی موجود ہیں نا بندے کے, جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر اولاد موجود ہو تو ماں کا کیا ہوتا ہے, سدس ملتا ہے اس کو. ماں کو اگر اولاد موجود ہو تو اس کو سدس ملتا ہے. یہ خاص طور پہ میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کو حل کروایا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اولاد جب موجود ہے تو اس لیے سدس آ جائے گا, کیونکہ کم حصہ ملنا ہے اس کو. کم حصہ کیا ہے, ثلث ما بقیہ, اور ثلث میں سے کم حصہ کیا ہے, سدس ہے. جب اولاد موجود ہے تو اس لیے اب عہد الزوجین مال اب کو نہ دیکھو صرف جی اس میں سے اس کا مطلب ہے ثلث ما بقیہ دے دو. ثلث ما بقیہ دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا, کیونکہ اولاد جو موجود ہے, اولاد کے ہونے کی وجہ سے اس کو حصہ کتنا جانا تھا, سدس جانا تھا. اوکے, یہ سدس اس میں سے ہو گیا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, اس لیے اس کا جو ہے نا حصہ کیا ہوگا, یہ آپ نے تھوڑا سا گڑبڑ کیا ہے آپ نے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تھوڑا سا گڑبڑ کیا آپ نے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب ہم نے اس کے اندر سے ترکہ بھی تھا اس کے ساتھ, ترکہ 3000 تھا. کتنا تھا ٹوٹل ترکہ, کتنا تھا, 3000 تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3000 میں سے, ٹھیک ہے نا, 96 میں سے, اب آسان طریقہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ترکے کے اندر سے. ٹھیک ہے نا, ترکہ اور وہ جو تھا سارا, کہ بھائی ہر ایک کا شیئر دیکھ لو کہ اس کی کیا پرسنٹیج کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی پرسنٹیج کیا بنتی ہے. مثال دیکھیے ذرا, مثال یہ ہے بھائی کہ دیکھو اس کو اوور آل میں سے کتنا مل رہا ہے, 96 میں سے کیا مل رہا ہے, 12 مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا, 12/96 ملٹی پلائی بائی کیا آ جائے گا, 3000. یہ کیا ہو جائے گا, اس کا شیئر بن جائے گا. تو 12 × 12 8 96 ہو گیا. ٹھیک ہے نا, 8 اور 2 4 اور یہ 1500 اور یہ 2 4 اور اچھا جی کیا آ جائے گا, 750 آ جائے گا, اور 750 بھی 2 پہ چلا جائے گا, 375 آ جائے گا. 375 اس کا مطلب ہے کہ اس کو کیا مل جانا ہے اس میں سے, 3000 میں سے اس کا 375. ایسا ہی ہے, 375 ہی ہے. تھوڑا سا گڑبڑ کروں تو مجھے بتا دینا. اس طرح 16/96 ملٹی پلائی بائی 3000, 16 6 آ جائے گا, 6 اور 500 کے ساتھ چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیا بن جائے گا, اس کا بن جائے گا جناب علی, ٹھیک ہے نا, 500 بن جائے گا. اس کا کتنا بن جائے گا, 500 بن جائے گا دوسرے کا بھی. اور اب ان کا کیا کریں گے, وہی 13, چاہے تو اس طرح کر دو, چاہے اوور آل دے کے پھر اس کو کر دو. تو 13/96 ملٹی پلائی بائی کر دو, 3000 کر دو. ٹھیک ہے نا, اور اس کا 26/96 ملٹی پلائی بائی 3000 کر دو. تو یہ کیا بنیں گے اس میں سے, یہ ہر ایک کا حصہ آ جائے گا. اور یہ نکالنا بعض دفعہ ہمیں پڑھنا پڑ جاتا ہے, فتوے کے نام لکھتے ہیں بعض دفعہ.
ٹھیک ہے نا, بعض دفعہ ہم لکھتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں یہ دیتے ہیں, وہ ترکہ انہوں نے اتنا دیا ہوا تھا. اول تو ہم ترکہ کرتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا چھوڑا اس میں سے, تو ہم کہتے ہیں جناب آپ خود کیا کریں اس میں سے, یہ نکال لیں اس میں سے, ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ جائے گا کہ اس کا 406.25 آ گیا, اور اس کا دوسری کا کیا آ جائے گا 812.50 آ جائے گا. یہ آپ کو کر لیں گے اس میں سے. چلیے جی, کام آسان ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یہ جو جناب آپ کا اس کا مطلب ہے کہ یہ جب آپ کو آ گیا تو آپ میراث جو ہے تقریباً آپ کی مکمل ہو چکی ہے, اس میں سے کہ میراث آپ لوگ حل کر لیں گے. اب تھوڑا سا اس کی ذرا تھوڑا سا اور اس کو ہم ذرا اپنے آپ کو ذرا اس میں ریفائن کرتے ہیں چیزوں کے اندر, ہم اس کو دیکھتے ہیں. جی ذرا شیئر کیجئے. کلاس اور شیئر کرتے ہیں ذرا اس میں سے. تخارج کا بیان, جی تو اب آگے جی تخارج کا بیان. تخارج کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ یہ چیز یہ سمجھو کہ بعض دفعہ نا ایک وارث وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو, میں اپنا حصہ باقی چھوڑ دیتا ہوں. ایک چیز جو مثال کے اس نے کہا کہ وہ فلاں مکان جو ہے نا وہ میرا, مجھے دے دو, میرا چاہے جتنا بھی حصہ بنتا ہو, اس سے زیادہ بنتا ہے یا کم بھی بنتا ہو, بعض دفعہ لوگ اس کو دے کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یار سے جان چھڑاؤ کسی طریقے سے. تو میں کیا کروں گا, میں اپنا حصہ چھوڑ دوں گا باقی جتنا بھی جگہوں کے اوپر ہوگا, لیکن مجھے اس طرح کر دیا جائے. تو کہتے ہیں تخارج کا بیان. کہتے ہیں کوئی وارث دوسرے وارثہ کی رضامندی سے اس شرط پر اپنا حق وارث چھوڑ دے کہ اس کو ترکہ میں سے کوئی خاص چیز دے دی جائے, تو اسے تخارج کہتے ہیں. اس صورت میں تقسیم ترکہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام ورثہ کو شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے, ٹھیک ہے نا. پہلے یعنی وہ وارث موجود ہے ترکے کا تمام اوور آل, پھر جو وارث صلح کر کے الگ ہو گیا ہے اس کے نیچے صلح کا سواد کھینچ کر اس کے حصے کو کل مسئلہ سے تفریق کر کے باقی سے مسئلہ بنایا جائے. مثلا خاوند نے اپنے مرنے والی بیوی کا حق مہر نہ دیا تھا, تو اس نے اس کے بدلے اپنا حصہ وراثت جو بیوی کے ترکہ سے اس کو ملنا تھا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. مثال کیا دی ہوئی آپ کو, اب دیکھیں کہ جناب میت موجود ہے, اور جب یہ میت ہے اس میں سے ہمارے پاس کیا آیا کہ میت کے اندر زوج ہے, اس کا یعنی بیوی فوت ہوئی ہے, اور جو ہے نا ام ہے اور عم ہے, چچا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ بیوی کا حصہ کتنا جانا ہے خاوند کو, زوج کو نصف جانا ہے, ٹھیک ہے نا. ام کو کیا ملے گا, ثلث ملے گا, ثلث سے کل ملے گا نا, ام کو ثلث سے کل مسئلہ بن جائے گا, اور عم کیا بن جائے گا, اسبہ بن جائے گا. جب زوج تھا نصف تھا, ام جو ہے ثلث سے کل ہے, نصف اور ثلث آ گیا, تو مسئلہ کس سے بننا تھا, 6 سے بننا تھا. مسئلہ بنا جناب علی 6 سے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ بن گیا 6 سے. یہاں پہ آپ نے کیا کہ جی جب 6 بنایا تو زوج کو یہ نصف کے اندر سے کیا آ گیا, اس میں سے اس کو اس میں سے 3 مل گیا, ام کو ثلث مل گیا, 2 مل گیا, ثلث میں سے 2 ہو گیا, اور جو ام ہے وہ تو اسبہ ہو گیا. تو مسئلہ جب 6 سے بنایا تو 6 میں سے 3 کس کو آ جائیں گے, خاوند کو, ثلث 2 ام کو, اور ایک جو آئے گا وہ کس کو آئے گا, ایک جو ہے وہ آئے گا جناب علی ام کو, ایک ام کو آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب خاوند نے کیا کیا, خاوند کہتا ہے اصل میں اس نے اپنی بیوی کو وراثت کا حصہ مہر نہیں دیا ہوا تھا. ہاں سونا مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی میں سونا لے لیتا ہوں, فلاں جو ہے نا مجھے کیا کرو,
میں سونے کی اس میں سے اور باقی اب سونے کی بھی ویلیو لگاتے ہیں. اچھا سونے کی بھی وہ ویلیو وغیرہ لگ کے اور اس میں سے وہ دیکھ کے اس میں سے کیا جاتا ہے. یا اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تو یہ لے لے, لیکن تیرا جو اتنا حصہ جتنا بھی بنتا ہے وہ اب باقی جو مکان ہے یا کسی جگہ کے اوپر ہے تو ہم کسی کو وہ نہیں کریں گے, شیئر نہیں کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے جی. تو نصف, ثلث اور کیا آگے ثلث میں سے آ گیا. یہ جب کیا تو مسئلہ 6 سے بنا کے 3, 2 اور 1. خاوند نے کہا کہ جناب جو ماں تھی اور چچا تھا اس نے خاوند کو کہا جناب وہ حق مہر بھی تو دینا ہے آپ نے بیوی کو, جو آپ نے اس کے لیے سونا لکھا تھا. مثال کے طور پہ 10 تولے سونا آپ نے لکھا تھا, 10 تولے سونا لکھا تھا آپ نے, 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. وہ بھی کیا کرو, وہ بھی ترکہ ہے بھائی, وہ اس کو دو بیوی کو, یعنی بیوی کو جائے گا اور پھر وہ بھی 10 لاکھ جو ہے وہ کیا ہوگا, تقسیم ہوگا سب کے اندر. 10 لاکھ یا 12 لاکھ کر لو, چلو جی 12 لاکھ ہے, وہ سب میں تقسیم ہوگا. تم اس میں سے کتنے کے مالک ہو گئے, تم اس میں سے 12 میں سے آدھے کے, تم 6 لاکھ ہو جائیں گے. لیکن 6 لاکھ روپیہ تم نے کرنا ہے, وہ جو رہتا ہے مہر کا, وہ 6 لاکھ روپیہ دو اب, تاکہ وہ ہمارے اندر تقسیم ہو جائے. ٹھیک ہے نا, 6 لاکھ جو ہے اس میں سے تو وہ ہمارے درمیان تقسیم ہونا چاہیے. خاوند نے کہا کہ جناب ایسا کرو, میں باقی میری بیگم کا جو باقی چیزیں بھی ہیں یا سب کچھ ہے, مجھے ایسا کرو کہ وہ معاف کر دو حق مہر کا جو معاملہ تھا, میں صلح کر لیتا ہوں اور میں نکل جاتا ہوں, تو میں اپنا حصہ ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ بھائی چاہے حق مہر تھوڑا تھا, زیادہ تھا, جو مرضی تھا, زیادہ تھوڑے کی بات میں نے کہا نا, کچھ بھی تھا. ہم نے کہا خامد صاحب نکل گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ خامد جب نکل گیا تو اب کیا کرو, 6 میں سے 3 مائنس کر دو, تو مسئلہ کس سے بن جائے گا, 3 سے بن جائے گا. اور اب مسئلہ کس سے بن جائے گا, یعنی کو کیا دے دو, کو دے دو اور اس کو سے جو کچھ اس نے چھوڑا ہے, اور اس کو ہم نے کہا کہ گویا حق مہر تھا ہی نہیں, بس وہ معاملہ ہی نکل گیا. یہ ہوتا ہے تخارج, اس کو کہتے ہیں تخارج, کہ ایک آدمی کا کر لیتا ہے, اپنے اس میں سے نکل جاتا ہے, اور وہ کسی چیز کا بھی, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ہو. خاوند کا حق مہر مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپیہ تھا, خاوند نے 1 کروڑ حق مہر دینا تھا. اس نے کہا میں تو مارا جاؤں گا بھائی, 50 لاکھ روپیہ تو مجھے دینا پڑ جائے گا اس میں سے. اور بیوی نے اتنی جائیداد چھوڑی نہیں ہے, اس نے باقی سے بات کی کہ جناب میں ایسا کرتا ہوں, حق مہر کا معاملہ جو ہے نا اس میں اب تخارج کر لیتا ہوں اور میں نکل جاتا ہوں. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی مجھے وہ دے دیں. اس طرح میں نے کہا کہ جی مکان کی, لیکن باقیوں سے رضامندی ضروری ہے, رضامندی ہے نا. جو مرضی ہو, سونے کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کوئی یہ کیا ہے, یہ بے نہیں ہو رہی ہے, یہ تخارج ہے, اپنا حصے کو چھوڑا جا رہا ہے بنیادی طور پہ. ہاں تمام ورثہ کا ماننا ضروری ہے, تمام ورثہ کا ماننا ضروری ہے اس میں تخارج کے اندر. اگر باقی ورثہ وہ کرتے ہیں, آپ یہ دیکھو یہ پریکٹیکل مسائل ہیں, یہ پریکٹیکلی وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تخارج اس لیے میں نے کہا کہ اس کو پڑھنا ہے. یہ واقعی بہت سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہوتا ہے, اس کے 3 مکان ہوتے ہیں. ایک بیٹے نے ایک مکان پہ پہلے سے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے, وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نہیں نکلنا چاہتا اس چیز سے. تو باقی جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے بھی حصے بنتے ہیں باپ کی جائیداد میں سے, ہم سب کا حصہ ہے. تو وہ بھائی کیا کرتا ہے, ان سب کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے کہ چلو جی باقی جو مکان آنے ہیں, 3 مکان تھے اور اس کے علاوہ اور کوئی پراپرٹی تھی, کیش کے اندر تھا, سونے تھے, جو بھی بانڈز پڑے ہوئے تھے, اس کے علاوہ شیئرز پڑے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے جناب میں کیا کرتا ہوں, مجھے ایسا کرو, مجھے یہ مکان دے دو اور میں گویا کہ نکل جاؤں گا. یہ باپ کے مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے, اب زندگی میں نہیں ہو رہی ہے. اچھا اگر زندگی میں کوئی ایسا کرے گا تو زندگی میں وہ گفٹ شمار ہوتا ہے, مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوگا, ان کو وہ کرنا پڑے گا. اگر بچے نابالغ ہیں تو پھر تخارج نہیں ہو سکے گا نا, پھر تخارج نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ہاں ایک صورت کے اندر مجھے تھوڑا دیکھنا پڑے گا اس میں, کہ اگر کیا ہے کہ اگر وہ واقعی بات اس کا حصہ تھوڑا بن رہا ہو, جو جتنا حصہ اس کا وہ تھا وہ تھوڑا تھا,
تو اس وقت دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں وہ کیا ہے، بچوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، بچوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ویسے جو ہے نا، کیونکہ اس میں سے ہوتا ہے 1 کروڑ میں سے 50 لاکھ ملنا تھا نا، تو پھر اسے 50 لاکھ روپے تو دینا ہی دینا ہے نا، 50 لاکھ اس نے دینا تھا نا۔ تو اس وجہ سے یہ جو تھا نا وہ ہو گیا، کیونکہ 1600 اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو بات ختم ہو گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے آ گیا جناب علی۔ اس نے اپنا حصہ وراثت جو بیوی کی طرف سے اس کو ملا چھوڑ دیا تھا، یا میت کسی بیٹے نے بندوق یا سواری لے لی اور باقی ترکہ میں اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے نا، اسکرین کو کلیئر کر دیں، ذرا کلیئر کر دیں۔ اچھا ایک میں خود ہی کر دیتا ہوں، پلیز ریس کرتے ہیں۔ ایک منٹ، میرے پاس موبائل میں نہیں آ رہا، آپشن نہیں آ رہا ہے۔ تو بندہ کیا کرے گا، اسٹامپ پیپر کے اوپر اسے لکھوا لینا چاہیے، اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ وہ لکھ کے کرے کہ جناب میں اسے نکل رہا ہوں، اور میں اس کسی اور میرا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اس کے اندر سے۔ زندگی میں اگر زندگی میں لکھوائیں گے تو میں نے بتایا کہ وہ تو کیا تھا، وہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا حق کا مالک ہی نہیں بنا ہوا ہوتا، وہ صرف ایک وعدہ کر رہا ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ مرنے کے بعد اگر کر رہا ہے تو پھر اس کی قانونی ایک حیثیت بھی ہے، شرعی حیثیت بھی ہو جائے گی اس میں سے۔ اچھا اب دیکھیے جناب، زوجہ ہے، میت فوت ہوئی، زوجہ ابن اور ابن جو ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جناب زوجہ تھا تو مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال زوجہ اور ابن تو 4 ابن ہیں، ٹھیک ہے نا، 4 ابن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زوجہ ابن اور ابن، 4 ابن آگے اور ایک زوجہ آگے، جناب زوجہ اور 4 ابن ہیں اس میں سے، تو اس کو جو ہے نا ابن کی اس میں سے 4 کی وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ 4 ابن اس کو ہم کر لیں گے، 4 ابن، اس کا مطلب ہے سمن ملنا تھا، سمن ہے تو اس کا مطلب ہے 1 8 سے مسئلہ بنا، 1 وہ ہوا، اور 7 جو ہے نا وہ 4 بیٹوں کے درمیان میں جانا ہے، ٹھیک ہے، 7 4 بیٹوں کے درمیان میں جانا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب 7 ایک اس میں سے جانا تھا تو ایک بیٹے کا اب کیا ہوگا، 4 بیٹے ہیں، حصے کتنے بن رہے ہیں، 7 بن رہے ہیں، تو اب وہی والی بات آ گئی کہ ان کے درمیان میں آپس میں کیا آ گئی، نسبت کون سی آ گئی ہے، تباین کی نسبت آ گئی ہے۔ تو ادر روز کو آپ کا کریں گے، تصحیح کریں گے اس کے ساتھ، تو یہ کیا آ جائے گا، یہ آ جائے گا 8 کے ساتھ ضرب دیں گے، یہ کتنا آ جائے گا، یہ 4 کو 32 آ جائے گا، 32 آ جائے گا۔ تو 4 تو کس کو ملی جو تھے اس میں سے، جب 4 کے ساتھ ضرب دی ہے تو 4 ادھر آگے، باقی کتنے بچ گئے، 28 بچ گئے، 28 ہیں اور 4 بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بیٹے کو 7 7 7 ملنے ہیں، 7 7 7 7 4 ملنے ہیں۔ لیکن ایک بیٹے نے کیا کیا، مثال کے طور پہ بندوق لے لی یا سواری لے لی، یہ گاڑی جو ہے نا، مثال کے طور پہ یہ گاڑی، باپ کی جو گاڑی ہے مرسیڈیز کھڑی تھی، اس نے کہا کہ یہ مرسیڈیز کیا ہے، مجھے ایسا کرو میں رکھ لیتا ہوں
اور باقی جتنے بھی وہ ہیں میں اس میں سے نکل جاؤں گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ 32 میں سے جو ہے نا وہ مائنس کتنے ہو جائیں گے. مسئلہ جو ہے 32 میں سے اس کا مطلب ہے کہ 7 بنتا تھا اس کا, تو -7 کر دیں گے. تو جب نکالیں گے تو ٹوٹل جو مسئلہ بنے گا وہ 25 سے بن جائے گا. ٹوٹل مسئلہ 25 سے بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ٹوٹل مسئلہ کس سے آ جائے گا؟ 25 سے آ جائے گا. لیکن 4 کس کو ملیں گے؟ زوجہ کو ملیں گے, اور 3 بیٹے ہیں, 7 آ جائے گا اس میں سے. تو 3 وہ آ گئے تو اس میں سے, اور زوجہ کو اس میں سے ہو گیا. اور وہ جو تھا ہم سمجھیں گے کہ گویا تخارج میں کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ لے رہا ہے وہ کیا ہے, وہ گویا تھی نہیں, اور جو بندہ نکلنے والا ہے گویا وہ بھی ورثہ میں ہے ہی نہیں اب, لیکن اس کو شامل کر کے مسئلہ بنانا ہے. اچھا, یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ شامل کر کے مسئلہ بنانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شامل نہیں کرو پھر اس کے بعد کہو کہ یہ تو نکل گیا اس میں سے. نہیں, پہلے اس کو شامل کرنا ہے, مسئلہ بنا کے پھر اس میں سے. آپ کہیں گے کیوں شامل کرنے کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اب کیا ہوا ہے, 25 میں سے کیا ہوا ہے, اس کو 4 گئے ہیں, 7 یہ ہوئے ہیں ٹوٹل اس میں سے. اگر ہم یہی مسئلہ کر رہے ہوتے ویسے 3 ہی بیٹے ہیں, 3 ہی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہونا تھا, مسئلہ کہاں پہ جانا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں جناب. مثال کے طور پہ میت ہے, زوجہ ہے, اور 3 ابن ہیں, 3 ابن ہیں. تو زوجہ کو کیا ملنا, سمن ملنا تھا. تو 8 سے مسئلہ بننا تھا, 1 اور 3 کے درمیان کیا آنی تھی نسبت. تو 3 اور اس میں سے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب کیا کرنا تھا, اب ہم تصحیح کر کے اس کو 24 دینا تھا. 24 دینا تھا. ٹھیک ہے, ٹوٹل کتنا ہو گیا, 3 سے ضرب دی تو 24 ہو گیا. اس تو زوجہ کو کتنا ملا اس میں سے, 24 میں سے 3 ملے. 24 میں سے کیا ملا اس کو, 3 ملا. اور ہر بیٹے کو کیا ملے گا, 7 ملے گا. آپ کہیں گے استاد جس میں کیا فرق ہوا, بات تو یہ دیکھو 24 میں سے 3 جو مل رہے ہیں اس کو اپنی وہ ریشو دیکھو, اور 24 میں سے 3 مل رہے ہیں. اور اس میں جب کیا ہوا تھا اوور آل ہم نے کیا کیا تھا, اس میں سے 25 میں سے کیا ملے تھے, 25 میں سے اس کو 4 ملے تھے. تو اس کی ریشو زوجہ کی کیا بنتی ہے, وہ زیادہ بنتی ہے نا. 25 میں سے 4 اور 24 میں سے 3, ان دونوں میں کیا آتا ہے, تھوڑا سا ریشو کا فرق آتا ہے, جو پرسنٹیجز کا فرق آتا ہے. اچھا, ان کو کیا مل رہے تھے پہلے, 25 میں سے 7 مل رہے تھے. 24 کیسے آیا, 24 ایسے ہے کہ سمن سے مسئلہ بنا, 8 سے مسئلہ بنا, اور میں کہتا ہوں وہ بچہ ہے ہی نہیں ہے. اس کو ہم نے کیا شمار کر لیا, جو تخارج کرنے والا ہے اس کو ہم یہ شمار کر رہے ہیں کہ گویا وہ ہے ہی نہیں, اور وہ گاڑی بھی نہیں ہے مسئلہ بناتے ہوئے. تو پھر کیا ہوگا, 3 عدد رؤوس ہیں اور 7 ان کو بچ رہے ہیں. تو 3 عدد رؤوس اور 7 کا نسبت تباین کی ہے, تو 3 عدد رؤوس کو ضرب دی 8 کے ساتھ, تو کتنا ہو جائے گا, 24. اب ذرا یہ ریشو نکالو, 3/24 ملٹیپلائی بائی 100 کرو تو اس کے آپ دیکھو پرسنٹیج کیا نکلتی ہے. 7/24 ملٹیپلائی بائی 100 کرو تو کیا پرسنٹیج بنتی ہے. اور اس پچھلے والے مسئلے کے اندر جو ہم نے ابھی کیا تھا, کیا زوجہ کو کیا مل رہا تھا, اس میں سے 4 مل رہا تھا. 4/25 ملٹیپلائی بائی 100 کرو, اور 7/25 ملٹیپلائی بائی 100 کرو. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ فرق کیا ہے, فرق آ رہا ہے اس میں سے, فرق آ رہا ہوتا ہے. سمجھ آئیے بات کی, کچھ فرق سمجھ آیا. ایک مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب جب وہ نکل ہی گیا تھا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم مسئلے کو اس میں شامل کر کے پہلے مسئلہ بناتے ہیں پھر اس کا حصہ نکالتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ موجود ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, 3/24 ملٹیپلائی بائی 100 12.5 ہے. اب ذرا کریں 4/25 ملٹیپلائی بائی 100 کریں, 3/24 ملٹیپلائی بائی 100 ہے 12.5. اب ذرا کریں 4/25 ملٹیپلائی بائی 100 کریں,
4/16 آتا ہے. تو ماں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے. اگر اس بیٹے کو اگر ہم نکال کے وہ کرتے تو ماں کا حصہ جب اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو ماں کا حصہ کیا بن رہا تھا اس میں سے 12.5% تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، 12.5% بن رہا تھا جب اس کو ہم نے نکال دیا. جب اس کو شامل کیا تھا تو اس کا کیا بن رہے تھے، اس کے 25 میں سے 4 حصے اس کے آ رہے تھے. اس کا مطلب اس کا 16% شیئر بن رہا تھا. 16%. اگر اس کو نکال دو گے تو پھر وہ صحیح وہ نہیں آئے گا، شیئر ریشو نہیں بنے گی کسی کی بھی، کسی نہ کسی کے ساتھ وارث کے ساتھ زیادتی کا معاملہ آ جائے گا. اس لیے اس کو پہلے شامل کرنا ہے پھر اس کو نکالنا ہے. ان کا کیا بن رہا ہے 7/24، 100 جو ہے وہ کیا بن رہا ہے 29.1 بن رہا ہے اس میں سے 7 ہر اس کا. اور ایسے کرو 7/25 ملٹیپلائی بائی 100 کرو. ٹھیک ہے نا، تو آپ 28% دیکھو. تو ہونا کیا تھا کہ اگر آپ یوں کرتے کہ جی پہلے اس کو شامل کر کے وہ کرو گے تو بیٹوں کا، باقی بیٹوں کا حصہ کتنا بنتا ہے 28%، 28%، 28% بنتا ہے، اور ماں کا کیا بنتا ہے جو ہے نا 16% بنتا تھا. اگر جو ہے نا ان کو نکال دو، اس کو بیٹے کو بالکل نکال دو تو بھائی کی باقی بھائیوں کا حصہ کیا بڑھ جاتا ہے لیکن ماں کا حصہ کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اس میں ماں کا حصہ کم ہو جائے گا. اس لیے آپ نے پہلے اس کو شامل کرنا ہے، اس سے مسئلہ بنائیں گے اور پھر اس کو تخارج کے ذریعے سے نکالیں گے. اور اس میں بتا دیا کہ رضامندی ہونا شرط ہے. رضامندی اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا اس میں سے. ٹھیک ہے، تو 25 میں سے ہی آئے گا. اس نے جس طرح لکھ کے اس کو ارادہ کر دیا. جی نیکسٹ پیج. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہوگا، یہ وہ کہلائے گا جناب عالی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تخارج کا بیان، تخارج کا بیان. اور یہ پتہ ہے کب مسئلے کس وقت بڑا وہ بنے گا، جب مثال کے طور پہ آپ یوں کہہ لیتے ہو کہ جناب اوم آ گئی ہے، اوم آ گئی ہے، اور ایک میت ہے اس کی اوم ہے، اور اس کے کیا ہیں، اس کے 2 بھائی تھے، میت کے 2 بھائی تھے. ٹھیک ہے، تو جو مسئلہ بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے ماں کو کیا ملے گا، سدس ملے گا، کیونکہ اخوہ و اخوات ذی عدد ہیں، اخوہ و اخوات ذی عدد ہیں. تو جب وہ ایک نکل جاتا ہے اگر، تو پھر تو اس کا مطلب اس کو کیا ملنا چاہیے تھا، ثلث ملنا چاہیے تھا، ثلث ملنا چاہیے تھا. حالانکہ کیا نہیں ہے، اس کا ثلث دوسرے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی کے ساتھ زیادتی ہو، مختلف وہ بدلتا رہے گا، کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی آئے گی. اس لیے اس کو پہلے کسی کو شامل کر کے پھر اس کو چھٹی کرانی. اور سارے اپنی رضامندی سے کیا کر رہے ہیں، اس کو نکال رہے ہیں نا، سارے اپنی رضامندی سے اس کو نکال رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے اس میں سے آ گیا. پھر آپ دیکھ لیں گے باب مقاسمۃ الجد، اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کو بھی کل اگر کر لیں گے تو کہ دادا جب آتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ باپ اور دادا کے احوال ایک جیسے سوائے 4 صورتوں کے اندر. تو یہ ادھر سے مقاسمۃ الجد کی بھی ایک صورت جو ہے نا وہ آتی ہے. تو اس کو انشاءاللہ پھر ہم کریں گے، کل کریں گے. جی ٹھیک ہے جی، چلیے جی، اچھا جی.